ethics and practice of law. جب سیکٹری ہائی کورٹ بار تھا تو لیکچرز وغیرہ کروایا کرتا تھا، تو آئی یوز ٹو تھنک کہ اس کے اوپر کیا لیکچر کرا سکتے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ ایک لیول کے اوپر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یوزلیس ٹاپک ہے، کہ میرے کہنے کے اوپر تو کسی نے ایماندار نہیں بننا. اور لیکچر کیا ہونا ہے کہ جی لیکچر یہ ہونا ہے کہ بھائی ایمانداری کرو اور بے ایمانی نہ کرو، لیکچر خلاص. رائٹ. سو ایک لیول کے اوپر یہ سوال ہے، مگر جب اس کے اوپر میں نے سلائڈس وغیرہ بنانی کی تو 107 سلائڈیں بنی، کیونکہ اس کے اندر اس پروفیشن کے اندر معاملات بہت زیادہ ہیں. اور مختلف ہم جج صاحبان سے ملتے ہیں وہ اور لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار وکیلان نے بڑا برا حال کر دیا، یا عوام ہے، ایتھکس کا ضرور لیکچر دو، ایتھکس کا ضرور لیکچر دو، یہ کرو وہ کرو. کوئی دوست مجھے بتا سکتا ہے اس لیکچر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے آپ کو کیا فائدہ ہے آپ کو بتانے کا پروفیشنل ایتھکس کا وغیرہ؟ آپ کو پتہ ہے ساروں کو کہ آئی ایم شیور آپ ایمانداری وغیرہ کریں گے. واٹس دا پوائنٹ؟ وائی؟ ہاں نہیں، پہلے ان کو کر لینا تھا. اس کا فائدہ کیا؟ وہ تو اس میں ایتھکس میں لکھا نا، اس کا فائدہ کیا؟ ہم کیوں یہاں پہ بیٹھ کے؟ سب سے پہلے بیکاز میرے نزدیک آپ کا اس پروفیشن میں ہر سیکنڈ کے لیے یہ ریلیونٹ ٹاپک ہے، اس کے مطابق کریں گے. مگر یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کروڑوں روپے مل رہے ہیں، آپ کو بیچ میں تھانے کے اندر جا کے اگر آپ کو کہتا ہے جی میرا بندہ چھڑوا دے، وہ کیا گانا یار کہ کوڑی تیری اگر ویر چھٹ جائے یا کوئی اس طریقے سے جو ہاں وکیلا تیری، ہاں بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں تھانے وغیرہ کے اندر، ٹھیک ہے جا کے کہ اس کو کہتے ہیں جج کا سر پہ جا کے پھاڑ لیتے ہیں، یا اس کو چیمبر پہ جا کے مل لیتے ہیں، یا کسی کا ٹاؤٹ بن جاتے ہیں، یا کچھ اس طریقے سے. یہ کیا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ بڑی پیسے مل جائیں گے، آپ بہت سکسیزفل ہو جائیں گے. واٹس رانگ؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ بات تو یہ ہے کہ میری بیوی بچوں کے لیے کروڑوں روپے اگر مجھے مل رہے، میرا بینک بیلنس ہوتا ہے، باقی جائیں واڑ میں، کیا ضرورت؟ ہاں جی. کیا مطلب جی؟ تقدس جو جن کا ایمان ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ نے ایمان ہی اپنا بیچ میں بیچ ڈالا تو کیا ضرورت ہے یہاں پہ؟ اور کھل کے آپس میں بیٹھے ہوئے نا یار بھائی، وی نیڈ ٹو بی انٹریکٹیو. اس کے بارے میں سوچو. آپ یہاں سے چلے جائیں گے میرا لیکچر سن کے، یہ آپ کو کیوں فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو روک رہا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں نہیں کرنی، یہ چیز نہیں کرنی، یہ چیز نہیں کرنی، صرف اس طرح کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو محدود کریں. کیوں؟ آپ کو کیا فائدہ ہے اس کا یہ چیزیں چھوڑ کے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ ڈگنیٹی کیا مطلب؟ کروڑوں روپے مل رہے ہیں وغیرہ، آپ بیچتے رہے ججوں کو، تو اس سے کیا فرق پڑتا؟ پروفیشن کا کیا تعلق ہے یار؟ مجھے پیسے چاہیے، کروڑوں روپے میں نے بیچ میں لینے ہیں. آپ کو کوئی بندہ، میں آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک زندگی میں کسی سٹیج کے اوپر کلائنٹ آپ کے پاس آ کے کہے گا کہ جی مینوں ایک کروا دو، میرے نال ڈن کرو، تو آپ کروڑ روپے کو آپ کے سامنے پیسے رکھ دے گا، 1 لاکھ رکھ دے گا، تو آپ کیوں نہ وہ ایکسیپٹ کریں؟ یہ سوال آپس میں کھل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. کیا فرق پڑے گا؟ ہاں اچھا بائی دا وے ایک سیکنڈ، ہم آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں 10 میں سے آپ وکیلوں کو بطور اپنی سوسائٹی کے اندر امیج کو کتنے نمبر دیں گے؟ 10 بٹ 12 نمبر ہیں 10 میں سے. ہمارا کون اب لیول کہاں پہ ہے وکیلوں کا؟ ہاں ہاں کیونکہ آپس میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جی کالے کوٹ کا تقدس اور یہ سارے کا سارا، یہ بیکاز میرے نزدیک یہ جو ہمارا پامال ہو رہا ہے وہ آج ہم ایتھکس کے بارے میں بات کریں گے، پرنسپلی یہ جو لوازمات ہیں وہ چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ یہ جو بیچ میں بات کر رہے ہیں، اور دیکھو پروفیشنل ایتھکس کا ہاں پروفیشن صحیح ہے، مگر ہر بندہ اپنی ذات کے گرد بھی ہے، اور آپ کو یہ سوال کرنا پڑے گا. بڑی مہنگائی ہو گئی ہے کہ یار کر لیتے ہیں سپر سیڈ، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نہیں کرتا سپر سیڈ وغیرہ، کر لیتے ہیں، بندہ پیسے دے رہا ہے، وکالت نامے پہ وکالت نامہ دے دیتے ہیں. وہ جج میرے ابا جی کے چیمبر کے اندر سے تھا تو میں اس کے سامنے پیش ہو جاؤں گا تو مجھے کیا فرق پڑ جائے گا؟ ریلیف اگر مل جاتی ہے تو میں کون سی اس میں غلط چیز کر لیتا ہوں، لے لیتے ہیں وغیرہ ڈگنیٹی کے لیے، کیا فرق پڑتا؟
ایک لیول پہ صحیح ہے آپ کر رہے ہو، مگر یہ نعرے ہیں اور یہ والی جو پھر کہہ رہا ہوں میں، ایک بیسک لیول کے اوپر آپ کی جو ذات اور آپ کا بٹوا اگر خالی ہے اور آپ کی پروفیشن کے اندر ڈگنیٹی ہے، تو آپ یا تو اس نوعیت کی آپ کا ذہن وغیرہ ہو کہ جی میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہے ڈگنیٹی وغیرہ. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، بیکاز ایتھکس کے بارے میں جب آپ اس کے اندر دیکھو گے نا، اور پروفیشنل یہ جو رولز وغیرہ ہیں، یہ ایک وجہ سے یہاں پہ موجود ہیں. کیوں کسی وکیل کو گولی مارتا ہے کوئی؟ کیوں کوئی بندہ یہاں پہ لائسنس کینسل کرنے کے لیے اپنے کلائنٹ کے اگینسٹ اپلیکیشن دیتا ہے؟ نہیں، حق نہیں کھا رہا ہوتا، وہ پروفیشنل ایتھکس سے علیحدہ ہو. گولی اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پارٹی بن گیا ہوتا ہے. امپورٹنٹ چیز آپ کو پلیز یہ ریئلائز کرنے کی ہے، اور بے شمار بندے اپنے لالچ میں اور بچپنے کے اندر ایتھکس کے اندر یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ جو رولز ہیں آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہیں. فنڈامنٹل اس کے اندر چیز یہ ہے کہ ہاں پروفیشن کو بھی بہتر کرنا ہے، مگر آپ کی ذاتی بچت اس کے اندر ہے. آپ کے پاس جو معاملہ آیا ہے وہ آلریڈی ڈسپیوٹڈ ہے، اس میں آلریڈی گولیاں چل چکی ہوئی ہیں، اس میں آلریڈی قبضہ وغیرہ ہو گیا ہوا ہے. آپ کو اس کے اندر ڈال رہے ہیں، آپ اس کے لیے ڈھال بن رہے ہیں، آپ کورٹ میں جا کے کر رہے ہیں. تو یہاں پہ پروفیشنل ایتھکس کے اندر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی بھائی نہ بن، پیسے نہ بیچ میں پکڑ، ٹاؤٹی نہ کر، کیونکہ دوسری پارٹی کو پتہ چل جانا ہے. اور اگر آپ نے ہوتا ہے اب ہر چوتھے دن وہاں پہ بیچ میں فار ایگزامپل قصور جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی وکیل مرڈر ہوا ہوتا ہے. وائے؟ اور آپ جب آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جی اور نے کوئی رائے نہیں چھڑی، ذاتی مقدمہ تھا، دوسرے کی وہ ناک رگڑوا رہا تھا، یہاں پہ ایک پرچہ جعلی، دوسرا پرچہ جعلی، سول کا مقدمہ جعلی، یہ سارے کا سارا. سمجھانے کی اور اپریشیٹ کرنے کی بھائی یہاں پہ یہ ضرورت ہے کہ آپ ایک بہت مشکل پروفیشن کے اندر آ رہے ہیں. اور اگر آپ آگے جا کے یہ بیچ میں دیکھیں تو الوکیل اللہ کا نام ہے، ناموں میں ایک آتا ہے. ہاں ڈگنیٹی، ایمانداری، آپ کو کسی آسان پروفیشن کے اندر نہیں آئے، آپ قربانی والے پروفیشن کے اندر آئے ہیں. انصاف آپ نے دلانا ہے، بیچنا نہیں ہے. یہ چیز آپ پہلے کر لیجئے. آپ کا ایٹیٹیوڈ اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے. ہاں بیوی بیچ میں بولتی ہے کہ پیسے نہیں کما کے لاتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، فیسیں پوری نہیں ہو رہی، بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، مگر یہ چیز آپ اپنے پلے باندھ لیجئے. جب آپ اس پروفیشن کے اندر آئے ہیں، یہ نوکری نہیں ہے، یہ پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے تو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جا کے آپ کے ساتھ بہت بری ہونی ہے. جب کلائنٹ سے آپ نے کام کروانے کے لیے کروڑوں روپے لے لیے اور جج ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور وہ آپ کروڑوں میں سے آپ بیچ میں پیسے کھا چکے ہوتے ہیں، اور وہ پھر آپ کے پاس آتا ہے، تو پھر وہ آپ کی چیخیں صحیح نکلتی ہیں. میں نے بہت پاس سے یہ سارے کے سارے معاملات دیکھے ہوئے ہیں. آپ اپنے آپ کو اگر ان چھوٹی چیزوں سے ڈینائی کریں گے، روزی روٹی وغیرہ ہو جاتی ہے، لیکن اینڈ میں جو ان کو وائلیٹ کرتا ہے ان کی چیخیں نکلتی ہیں. 100 میں سے 99 کی نکلتی ہیں. ایک ہوگا جو آگے جا کے بڑا بہت نکل گیا ہوگا اور یہ کرتا ہوا ہوگا اور وہ کرتا ہوگا، لیکن یہاں پہ اتنا عرصہ نہیں چلتا. جو آپ نے یہ کیا ہوا، ہر بندہ یہاں پہ بکا نہیں ہوا، اور انصاف کا ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس طریقے سے. تو آپ کی جو ڈگنیٹی ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یو نیڈ ٹو بی پراؤڈ آف دس پروفیشن. کالے کوٹ سے زیادہ، اور میں کہہ رہا ہوں بستر سے نکل کے آئے، مجھے کیا پڑھی ہے، میں آپ کو یہاں پہ لیکچر دے رہا ہوں، بٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس پروفیشن سے بہتر کوئی پروفیشن ہے ہی نہیں. آپ 2 نمبر ہے، آپ کا دل خون، آپ کہتے ہیں 10 میں سے 2 نمبر ہے، اس پر خون کا آنسو رونا چاہیے، بیکاز یہ پروفیشن سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور یہ اللہ کی ایک صفت ہے. آپ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس پروفیشن کے اندر بیٹھے. آپ کے لیے سختی ہے، پروفٹس کا یہ بیچ میں ہے، ان کے لیے اگر سختی تھی تو آپ کو بھی آگ کے اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. کوئی آسان چیز نہیں ہے کسی بندے کے ساتھ زیادتی اور اس کو کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے رگڑ دیا بندے کو، چک کے اندر کورٹ میں بند کر دیا، اس کے بیوی بچے رو رہے ہیں، آپ اس کو کورٹ سے نکلواتے ہیں. گورنمنٹ آپ کے خلاف ہو جاتی ہے، پھر بھی آپ نکلواتے ہیں. اس سے کسی بندے کو اس کا حق نہیں مل رہا، اس کی پینشن نہیں مل رہی، اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، آپ دلواتے ہیں. ایک آرڈر کرتے ہیں، 100 خاندان آپ کرتے ہیں، تو آپ سے بہتر، آپ سے پاورفل، یہ پرائیڈ کی چیز ہے. اس سے بہتر کوئی پروفیشن، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور پراؤڈ ہونے والا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن کام ایسا کریں گے جس کے ساتھ یہ ہو سکے. ہم نے اس پروفیشن کی بخیے ادھیڑ دیے ہیں.
میں آپ کو یہ بیچ میں اس کے اندر دکھانا چاہتا ہوں کہ اس پروفیشن کے اندر میں بڑے شوق سے میں اس پروفیشن میں آیا، اور اللہ میاں کی یہ پروفیشن نعمت ہے کہ میں خوشی خوشی روز دفتر جاتا ہوں، بستر سے نکلتا کوئی اور میں پروفیشن کر رہا ہوتا تو میرے سے بستر سے ہی نہ نکلا تھا۔ یہ پروفیشن ان بڑے آدمیوں کا پروفیشن ہے، آپ ان کے قدموں نقش و قدم پہ چل رہے ہیں۔ یہ کون کون صاحبان ہیں؟ کوئی مجھے الٹے والے لیفٹ کے اوپر تو جو بالکل رائٹ کے اوپر جو صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں ملک دلوایا، انہوں نے کتنے شیشے توڑے، انہوں نے کتنے قبضے وغیرہ کروائے، کتنے قبضہ مافیا وغیرہ کیے، پراپرٹی میں اپنا کٹ وغیرہ لیا، مگر ملک حاصل کر دیا ایک آپ کے لیے، اور آپ ان کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس نے آئیڈیا پاکستان کا دیا؟ وکیل تھا۔ وکیل کی یہ عظمت ہے، آپ اس سٹینڈرڈ پہ آپ عام آدمی نہیں بننے جا رہے، لیکن آپ سے پھر ریکوائرمنٹ بھی اس پروفیشن کی مختلف ہے، وکری ہے، آپ وکرے ٹائپ کے بندے ہیں۔ ساتھ آپ کو نہیں پسند ہوگا گاندھی، وکیل۔ کیا وجہ ہے کہ جو عظیم بندے ہیں جنہوں نے نقشے دنیا کے بدل ڈالے اور بڑی بڑی اچیومنٹس وغیرہ کی، اس کے ساتھ کون ہے؟ یہ ابراہیم لنکن نے کیا کیا؟ ایک قوم ایکچولی کالوں کو انہوں نے پکڑ کے کیا ہوا تھا، پوری کی پوری قوم، جنریشن ان کو کیا کون تھا؟ وکیل تھا۔ قانون کے ذریعے کیا پریزیڈنٹ بن کے۔ آپ وکیل ہیں، آپ پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ سینیٹر بن سکتے ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ کچھ بن سکتے ہیں یہاں پہ۔ یہ پروفیشن بہت امپورٹنٹ لوگوں کا پروفیشن ہے۔ اور ساتھ کون ہے اس کے؟ جیل میں رہا 28 سال، اس کے لیے آسان تھا کہ وکالت کرتا، کمائی وغیرہ کرتا، پرنسپل کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ بالکل اینڈ کے اوپر کون ہے؟ کونے کے اوپر نہیں یار، وہ تو اس سائڈ پہ میڈم میری لیڈر ہیں، میرے سے زیادہ بریو تھی، مردوں سے زیادہ مرد تھی۔ کھڑے ہو، آپ کو ان کی سیاست نہیں پسند ہوگی، لیکن وہ عورت بیچ میں پکڑ کے غریبوں کی، ساروں کی، جن کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، ان کے لیے کھڑی ہوتی تھی اور کرتی تھی اور وغیرہ۔ ٹھیک ہے، کئی بندے ان کو کہتے ہیں، کوئی یہ ابھی بھی بولتے ہیں انڈین ایجنٹ ہے، وہ یہ ہے وغیرہ، جو ان کا تھا اس کے اوپر آپ کے دل کے اندر آپ کی جو پالیٹکس ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، آپ اس کے اوپر کھڑے ہوں گے، اور یہ وکالت آپ کو ابیلٹی دیتی ہے کہ ساری قوم ایک سائڈ کے اوپر کھڑی ہو، کورٹ کی انصاف کی پاور استعمال کر کے آپ ساری دنیا کو جج کر سکتے ہیں، آپ قانون اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کروا سکتے ہیں۔ نیچے جو ہے وہ سب سے پہلا ایکچولی امریکن سپریم کورٹ کے اوپر تھرگوڈ مارشل اس کا نام ہے۔ یہ صاحبان کون سے ہیں جو سارے کے سارے جن کی تصویریں لگیں؟ کوئٹہ کے بم بلاسٹ کے اندر ہی ہمارے بھائی شہید ہوئے تھے۔ آسان طریقہ نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اب کس طریقے سے شہید ہوئے تھے؟ کہاں پہ ہوا تھا؟ وہاں پہ ہسپتال میں کیا کرنے گئے ہوئے تھے؟ اس پروفیشن میں بھائی چارہ ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا بھائی پوچھنے آتا ہے، آپ کے جنازے کے اوپر لوگ آتے ہیں، آپ کے یہ ایک بردرہڈ ہے یہاں پہ۔ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تو آپ کی اس برادری کے لوگ ایکچولی یہاں پہ موجود ہیں۔ پھر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آگے جا کے پروفیشنل ایتھکس، یہ کون صاحبان ہے؟ شیکسپیئر نے یہ کیوں کہا کہ the first thing we do is kill the lawyers؟ شیکسپیئر نے ہنری دی سکستھ کا جو پلے ہے، اس نے کہا کہ جی انقلاب جب آئے گا سب سے پہلے ہم نے وکیلوں کو قتل کرنا ہے۔ یہ مشکل پروفیشن ہے، کیونکہ شیکسپیئر کا اس کے اوپر بھی مقدمے ہوتے رہتے تھے، اور وہ اس کا بھی ہے۔ آپ کا پبلک کے اندر یہ امیج جاتا ہے کہ وہ جو آپ جس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ اگری کرتے ہیں 100%، اور آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ نے کسی کے حق سے پامال وغیرہ کر دیا، تو نیگیٹو چیزوں کے اوپر۔ یہ دائیں ہاتھ کے اوپر کون صاحبان ہیں؟ یہ دونوں، یہ جو بڑا سا بیٹھا ہوا وکیل تھا، امریکہ کا صدر ہے رچرڈ نکسن۔ پریزیڈنسی سے اکیلا بندہ ہے جس کو نکالا گیا۔ گندے کام کرنے کے اوپر آتے ہیں تو پھر وکیلوں سے بھی پھر کوئی آگے نہیں۔ یہ ساتھ والا کون بندہ ہے؟ یہ جو گواچا ہوا سامنے سے بیچ میں کھڑا ہوا، اس کا نام کوہن ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وکیل ہے اور آج کل جیل میں پایا جاتا ہے۔ جب حدود وغیرہ پھلانگنے والی بات آتی ہے وہاں پہ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ آگے اگر آپ جائیں، یہ کون ہے جی؟
ہاں جی جی، یہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتاب ہے؟ یہ وکیل جو اوپر یوں یوں کر کے کر رہا ہے. ہاں نہیں، ہم نے یہ کہ یہ کیا ہے، یہ ایک دوست مجھے کہتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ تھی ایتھکس میں. میری نانی نے مجھے گالیاں نکالی تھیں اس کے اوپر کہ تم لوگ اس کی نانی کے بیٹا وکیل، اس کا ہسبینڈ وکیل، میں وکیل، ان کا داماد وکیل، انہوں نے کہا تسی سارے پاگل ہو، کی کر رہے ہو. اور دیکھیں ہنسنے کا نہیں، بیکاز یہ کالا دھبا ہے جس کو آپ نے دھونا ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کے پروفیشنل ایتھکس کے اندر کہیں نہیں ہے. ڈگنیٹی آف پروفیشن والی جو بات ہے، آپ جو 2 نمبر دے رہے ہیں 10 میں سے اس پروفیشن کے اندر، یہ چیز ہم نے کی ہے. یا تو آپ کہیں کہ نہیں کی اور آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہاں پہ. یار ہوتا ہے، قائد اعظم نے گاڑی ڈالوں کو آگ لگا دی تھی. قائد اعظم نے ملک جو حاصل کیا تھا، بھائی یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ نے جو حاصل کرنا ہے، کوئی بندہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، مگر آپ یونین نہیں بننے آ رہے. یہاں پہ آپ پولیس والوں کو مارنے کے لیے نہیں آپ آ رہے. قانون کے مطابق آپ اس کی وردی اتروا دیں، آپ اس کو سسپینڈ کروا دیں، آپ اس کو کروا دیں، نہیں ہوتا پھر کورٹ میں جائیں، 22 سے 22 میں جائیں. مگر پکڑ کے ان کو پیٹنا والی کیا بات ہے یار؟ وہ کس چیز کا غصہ ہے بھائی؟ وکیل سب سے، اور یہ بھی یاد کر لیں، یہ وکیل گرم خون کا پروفیشن نہیں ہے. اگر آپ کا یہ وکیل، یہ جو چیز ہے بہت ٹھنڈے لوگوں کا پروفیشن ہے، کیونکہ آپ کے پاس قانون موجود ہے، اس کے ساتھ آپ بڑے بڑے کو چت کر سکتے ہیں، آپ کورٹ میں سمن کر سکتے ہیں، آپ بلوا سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ڈانس کرنا ڈالے کے اوپر کر کے وغیرہ، یہ میرے خیال میں کالا دھبا ہے. شاید آپ کو اچھا لگتا ہو آپ کے خیال میں اگر یہ ہے وغیرہ، بٹ میرے خیال میں دس از ان ایکسیپٹیبل کانڈکٹ. اور میں کہہ رہا ہوں میری نانی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. ہم آپس میں یہ کہہ دیتے ہیں، آپ کے خاندان کے لیے کہ تسی کی کرتے ہو. اگر آپ کے خیال میں جو ہم نے وکلا موومنٹ کے بعد اس پروفیشن کے اندر جو بھی اچیومنٹ وغیرہ تھی، یہاں پہ آپ تھے شاید 10 اگر نمبر ہیں تو 12 نمبر کے اوپر تھے. اب عوام آپ کو دوسرے نمبر پہ رکھتے. جی بھائی پلیز پوچھیں. سر تو اس کے اگینسٹ پروسیڈ کریں آپ، اس کے اگینسٹ. اور اس کے اندر ایک اسپیسیفک یہاں پہ پروویژن موجود ہے، ہائی کورٹ میں جائیں، کمپلینٹس جمع کروائیں، اس کے اپیل کا آپ کے پاس ہے. یار بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیچے بہت زیادہ کرپشن ہے، مختلف ہر جگہ پہ بہت زیادہ کرپشن ہے. میرا اپنا نہیں، میں آپ کو یہ کہنے لگا نا بھائی، میرا بھی، میں سول کورٹ ریگولرلی جاتا ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اٹھا کے میں جج صاحب کے سر میں کرسی ماروں. اور میں آپ کو کھل کے بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ ملا ہوا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ عہدیدار آیا ہے، اس کو بیچ میں ملا ہے، اور جج صاحب نے بیچ میں پلٹی ماری ہے. اور جج صاحب نے نہ صرف پلٹی ماری ہے، وہ مقدمے کو اس طرح خراب کر رہا ہے کہ ڈاؤن دا لائن جا کے وہ اس کو کہتے سپریم کورٹ بھی نہیں ٹھیک کرے گا، آرڈر شیٹ چینج کر دیتے، ڈاکیومنٹس غائب ہو جاتے. مگر ایک تو میرا ذاتی مقدمہ نہیں ہے بھائی، میں نے 78 اور بھی کرنے، رائٹ. دوسرا، اس کے سر میں کرسی مار کے مجھے ملنا نہیں ہے. اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں. اور تیسری امپورٹنٹ چیز، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنی سائٹ کے اوپر کر دیں، اپیل بھی تو موجود ہے، ٹرانسفر اپلیکیشن بھی تو موجود ہے، اس کے پاس آپ ریفرنس بھی آپ اس سے بنوا سکتے ہیں. یہ میں نے ایک بیچ میں کلپ وغیرہ، کیپ کام اینڈ دیر از آلسو ٹمورو، میں نے لکھ کے لگایا وہ اپنے کمرے میں، کل بھی ہے، آپ اور بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹوٹے ہوئے سسٹم کے اندر آپ کا کام ہے، آپ نے اپنے کلائنٹ کو انصاف دلوانا ہے اور بہتر سے بہتر کرنا ہے. آپ نے اپنا لائسنس بھی سسپینڈ نہیں کروا دینا، آپ نے اپنے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی نہیں کروا. ہاں ہے، غصہ پیو، کنٹرول کرو، دل چاہتا ہے کہ پکڑ کے آگ لگا دو. مجھے نہیں تکلیف ہوتی، کہ میرا نہیں دل چاہتا کہ میں جا کے یہ تالا لگا دوں. یہ کہ اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کو اور بھی بیچ میں دکھاتے ہیں کہ جی میں جا کے وہاں پہ تالا لگا دوں. اور میرے پاس بھی تالے مل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر سے، میں بھی خرید سکتا ہوں. میں بڑا عہدے دار ہوں، میں کیا آپ میرے لیے تالیاں بجا رہے تھے تو میں جا کے کیوں نہ بیچوں اس کو؟ جا کے جج کو کہیں وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتا، میں چیمبر کے اندر جا کے ملوں، نہیں کرتا، کیونکہ میں اپنے لیے جواب دیں.
تو امپورٹنٹ چیز ہے بھائی آپ کا، میں آپ اگری کرتا ہوں، یہ بہت مسئلہ میرا دل چلتا ہے آپ کے ساتھ، مکمل طور پہ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں ملک قیوم دا پتر، میں تیسری پشت کا یہ ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، یا میں ایسوسیٹ کے ساتھ بھیج دوں وغیرہ، بٹ نہیں کرتے کیونکہ اٹس اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف دا پروفیشن، اور یہ کر کے وغیرہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ان دا لانگ رن یو ول ناٹ، فائدہ نہیں ہوتا آپ کے خیال میں. وہ جج آپ کے ساتھ بیچ میں آپ کو جس نے لڑائی مار کٹائی کیا، دوسرے ججز پھر اس کو وہاں پہ بھی بیچ میں مکمل طور پہ یونین یا مافیا بنا ہوا ہے، وہ ریلیف دے گا، ملے گا اس کو؟ نہیں بھائی نہیں. اگر آپ کا فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں پھر آپ نے وکالت کے ذریعے کرنا ہے، اگر تو آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ اور بائی دا وے پھر کہہ رہا ہوں وکیل ٹھنڈا ہے، اگر آپ نے اپیل یہ بنائی ہے کہ جج ملا ہوا دوسری سائڈ کے اوپر، تو بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کی اپیل ایکسیپٹ ہونے لگی ہے، کیونکہ آپ جج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مانو کے نیچے والا وداؤٹ اینی ریکارڈ بفور ہم کہ جج صاحب دوسری پارٹی کے پاس ملے ہو. وکیل کا گور یہ ہے کہ آپ اپیل ایسے بنائیں، اس کے اندر جو کانٹرڈکشنز وغیرہ ہیں، اس کے اندر آرڈر کے اندر جو ان یوزول لا کی وائلیشن ہوئی ہے لکھ کے لگائیں کہ اوپر والا جج یہ کہے کہ یہ لگتا ہے جج ملا ہوا تھا. دیر از اے ویری سگنیفیکنٹ ڈفرینس بٹوین دا ٹو. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا گور یہ ہے کہ میں یہ جو جمع کرواتا ہوں، ٹرانسفر اپلیکیشن کرواتا ہوں، اگر آپ نقطے پراپرلی پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو جج صاحب خود کہتے ہیں ہائی کورٹ کے پاگل ہے گا بندہ تھلے کی کر رہا ہے اسیج ملک صاحب، فائل پڑھ کے آتا ہے. آپ کا گور یہ ہے کہ جو اس کی گریونس سب سے بری چیز ہے وہ آپ آگے لا کے دکھائیں کہ بھائی یہ کر رہا تھا، یہ وائلیشن ہوئی ہے. بٹ یو ہیو ٹو آلویز تھنک فرام دا پرسپیکٹو آف دا اپلیٹ جج. آپ کا اگر یہاں پہ کمرے میں چڑیا ایک بند ہو جائے نا اس کمرے میں، تو وہ سمجھے گی کہ اس کھڑکی میں سے وہ نکل جائے گی، ٹکرے مار کے اپنا سر زخمی کر لے گی. رائٹ، ایشو یہ ہے آپ کا اسکل یہ ہے کہ آپ نے ریلیف حاصل کرنی ہے اپنی ذات کو اس سے علیحدہ کر کے. بار بار لیگل ایتھکس کا پروفیشن میں آپ ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، کیپ یور سیلف ایٹ اے ڈسٹینس فرام دا کلائنٹ اینڈ دا کیس. آئی ایم ناٹ سینگ کہ جسٹس کو آپ بیچیں یا آپ دھیمے ہو جائیں. اسرٹ یور سیلف، نہیں ہوگا تو اور جگہ پہ ہوگا. یہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے یار، دیکھو اس کے اوپر کافی ڈیٹیل کے اندر کرتے ہیں، آتے ہیں. امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ جسٹ یہ ایتھیکل لائر کے اندر یہ انٹیگریٹی ہونی چاہیے، مورالٹی ہونی چاہیے، ایتھکس ہونے چاہیے. ایتھکس سب سے بڑا لکھا ہوا، پرنسپلز ہونے چاہیے، جسٹس، ٹروتھ، یہ رول شولز وغیرہ کیوں ہوتے ہیں. جب ہم اب بات کریں گے اس کے اوپر تو یو ول سی کہ دیر از اے ریزن بیہائنڈ آل آف دس، کہ کس وجہ سے. بیکاز آپ کو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آپ کی پروٹیکشن اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ میں آپ کو ابھی آلریڈی کہہ چکا ہوں کہ ایتھکس اس لیے امپورٹنٹ ہیں کہ یہ آپ کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، عوام کو آپ سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی ذاتی سٹینڈنگ کو بھی پھر پروٹیکٹ کرتے ہیں. کمزور نہیں ہونا. اگر آپ کے پاس لکھا ہوا وکیل کہتا ہے کہ جا کے جج سے ملو، آپ کے پاس بہت آسان طریقہ ہے کہ یہ رولز میں لکھا ہوا نہیں میں کر سکتا. جس وقت آپ آگاہ نہیں ہوتے ان چیزوں سے اور یہ چیزیں کرنی شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ آپ وکیل آپ کا بکاؤ ہے، جج چینج ہے، کسی اور جا کے کر لے گا، آپ کو کہے گا آپ پیسے واپس کریں، کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا وغیرہ. میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے، ایمانداری کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پروٹیکشن ہے. اس کے اندر آپ کو جو سارے کا سارا سلسلہ بے ایمانی کریں گے تو وہ اس جو بندہ آپ سے بے ایمانی کرنے آیا وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اس کے بعد جب آپ کو استعمال کرے گا اور اس کے بعد آگے ہو جائے گا اور جا کے 4 اور بندوں کو بھی بیچ میں بتائے گا کہ اس طرح ہے. آپ کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو جائے گی تو پھر کلائنٹس وغیرہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس. آگے آ جائیے لاگ ایڈ کے اوپر، الوکیل. آخری چیز اس چیز کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے، یہ پروفیشن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو اگر آپ پڑھیں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بتا سکتا ہے فورتھ اسکیجول کیا چیز ہے؟ ہم ساروں نے LLB کیا. کانسٹیٹیوشن کے اندر فورتھ اسکیجول کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چند چیزیں جو کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، جو فیڈرل لیول کے اوپر ملک کے اندر نیشنل لیول کے اوپر جن کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، باقی پروفیشنز کو پروونس کے لیول پہ کیا جاتا ہے. 2 پروفیشنز ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، میڈیکل اور لیگل پروفیشن، جس کو فیڈرل لیول کے اوپر کیا جاتا ہے. ایون یور موسٹ امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ دا کانسٹیٹیوشن ہیز پلیسڈ لائرز ایٹ اے لیول ہائر. یو آر ون آف دا نوبل پروفیشنز، جن کو یہ نوبل پروفیشنز کہا جاتا ہے، جو کہ خدائی، آپ کو میں نے پھر کہا، اللہ کی بیچ میں صفت ہے. آپ اس پروفیشن کے بارے میں اس لیول کے اوپر سوچیں.